بے نظیر بھٹو قتل کیس سابق FIA سربراہ طارق کھوسہ کی کتاب سے انکشافات۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز 22۔ بے نظیر بھٹو قتل کیس کی تحقیقات کرنے والے FIA کے سابق سربراہ طارق کھوسہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ پیپلز پارٹی دور حکومت میں بے نظیر بھٹو قتل کیس کے اہم کرداروں اور گواہان تک پہنچنے سے قبل ہی انہیں ڈرون حملوں یا دیگر طرح سے مار دیا گیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ پیپلز پارٹی حکومت نے FIA تحقیقات کاروں کو اہم دستاویزات تک رسائی بھی نہیں دی تھی۔ بے نظیر بھٹو قتل کیس اور پیپلز پارٹی کا اقتدار۔ سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کو 27 دسمبر 2007 کو راولپنڈی لیاقت باغ میں قتل کر دیا گیا تھا۔ اس قتل کے فوری بعد سال 2008 کے انتخابات کے نتیجہ میں بے نظیر بھٹو کی اپنی جماعت پیپلز پارٹی برسرے اقتدار آ گئی۔ پیپلز پارٹی سال 2008 سے سال 2013 تک اقتدار میں رہی۔ 2013 کے اہم انتخابات کے بعد نون لیگ کی حکومت بن گئی۔ یہ حکومت 2018 تک رہی۔ ایک بار پھر اپریل 2022 میں PDM اور پیپلز پارٹی کو اقتدار ملا۔ یوں بے نظیر بھٹو کے قتل کے فوری بعد پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مسلسل 10 برس تک حکومت کی اور ابھی بھی پیپلز پارٹی کئی جماعتوں کے ساتھ شریک اقتدار ہے۔ ان حکومتوں کے دوران تفتیش کے تمام تر وسائل پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو دستیاب تھے۔ اس لیے بے نظیر بھٹو کے قتل کا معاملہ حل کرنے اور اس قتل کے پیچھے اصل سازش کو بے نقاب کرنے کی تمام تر ذمہ داری پیپلز پارٹی اور نون لیگ پر عائد ہوتی تھی۔ مگر ایک دہائی سے زائد عرصہ کے اقتدار میں ان دونوں جماعتوں کی جانب سے بے نظیر بھٹو کے قتل کی تحقیقات کو منطقی انجام تک نہیں پہنچایا جا سکا۔ حقیقت یہ ہے کہ بے نظیر بھٹو کی اپنی جماعت پیپلز پارٹی پر ان کے قتل کیس کو حل کرنے کے عمل میں رکاوٹیں ڈالنے کا الزام ہے۔ پیپلز پارٹی نے اپنے دور حکومت میں اس قتل کی تفتیش کے دوران تحقیقاتی اداروں اور ایجنسیوں سے وہ تعاون نہیں کیا جس کا تقاضا تحقیقاتی افسران اور اداروں کی جانب سے کیا گیا تھا۔ پیپلز پارٹی کی اپنی حکومت کے دوران بے نظیر بھٹو قتل کیس کے کئی اہم گواہ اور مشتبہ ملزمان مار دیے گئے تھے۔ بے نظیر کی جماعت ان کے نام پر سیاست تو کرتی ہے مگر اس قتل کے معمہ کو سلجھانے میں اس جماعت کی جانب سے کوئی قابل ذکر پھرتی، تیزی یا سنجیدگی نہیں دکھائی گئی تھی، بلکہ سنجیدگی دکھانے والے افسران کو ہی ذمہ داری سے ہٹا دیا گیا۔ اس کی بڑی مثال FIA کے سابق سربراہ طارق کھوسہ ہیں، جو اس کیس میں پیپلز پارٹی حکومت کے عدم تعاون کے باوجود کامیابی سے پیش رفت کو یقینی بنا رہے تھے اور افسران کو واضح ہدایات دے رہے تھے۔ تاہم اس کے باوجود پیپلز پارٹی حکومت نے انہیں FIA سے ہٹا دیا۔ اس حوالے سے طارق کھوسہ نے اپنی کتاب دی فالٹرنگ اسٹیٹ میں لکھا ہے کہ اقوام متحدہ کے جس کمیشن نے بے نظیر قتل کیس کی تحقیقات کی تھی، اس کے چلی کے سربراہ ہیرالڈ نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ بے نظیر بھٹو کے قتل میں مضمرات کے پیچھے جال میں سے سچ کو پوری طرح سے نکالنے کے قابل غالباً کوئی حکومت نہیں ہوگی یا کوئی حکومت ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ ہیرالڈ نے مزید لکھا کہ یہ بدقسمت قتل پاکستان میں استثنا کی طویل تاریخ میں ایک اور غیر حل شدہ کیس ہوگا۔ طارق کھوسہ کے مطابق انہوں نے ہیرالڈ کے اس ذاتی احوال کو جو ان کی کتاب گیٹنگ اوے ود مرڈر میں بیان کیا گیا ہے کو بہت افسردگی سے پڑھا، کیونکہ 6 اگست 2009 کو FIA جو کہ اس وقت ان کی کمان میں تھی کو بے نظیر بھٹو قتل کیس کی تحقیقات کی ذمہ داری سونپی گئی۔ طارق کھوسہ کے مطابق قتل کی تفتیش پنجاب پولیس سے FIA کو سونپی گئی تھی۔ مزید تحقیقات کرنے اور ممکنہ مشتبہ افراد سے تفتیش کرنے کے لیے اسپیشل انویسٹیگیشن گروپ کو مختلف قانون نافذ کرنے والے اداروں اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کی مشترکہ ٹیم تشکیل دینے کا ٹاسک دیا گیا تھا۔ طارق کھوسہ نے کتاب میں تحقیقات کے حوالے سے مزید لکھا کہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ گاڑی میں سفر کرنے والے تمام افراد کی گواہی کو ریکارڈ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ان میں ڈرائیور جاوید، SSP سیکیورٹی امتیاز حسین، مخدوم امین فہیم، ناہید خان، صفدر عباسی اور ذاتی خدمت گار رزاق شامل تھے۔ سینیٹر صفدر عباسی اور ان کی اہلیہ ناہید خان نے اپنے بیان میں دعویٰ کیا تھا کہ ان کی لیڈر کا خاتمہ کرنے کے لیے شارپ سنائپر فائر اور انٹیلیجنس آپریشن ہوا تھا۔ پیپلز پارٹی کی ترجمان شیری رحمان نے کہا تھا کہ بے نظیر بھٹو کا انتقال بلٹ انجری سے ہوا تھا
इन बयानात और सिक्योरिटी गार्ड खालिद शहनशाह के मशकूक तर्ज अमल की मुकम्मल तहकीकात की जरूरत थी। खालिद शहनशाह को टीवी फुटेज में बेनजीर भुट्टो के रैली से निकलने से कबल स्टेज के करीब मशकूक इशारे करते हुए देखा गया था। तारिक खोसा ने लिखा कि उन्होंने वजीर दाखिला रहमान मलिक, जो बेनजीर भुट्टो के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर थे, से मामनत तलब करके तहकीकात शुरू करने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने 12 अगस्त 2009 को उनके बातमाद FIA के स्टाफ असिस्टेंट डायरेक्टर के जरिए एक नोट भेजा जिसमें दर्ज झेल दस्तावेजात मांगी गई। पहले नंबर पर इस खत की कॉपी जो बेनजीर भुट्टो ने 16 अक्टूबर 2007 को जनरल मुशर्रफ को भेजा था, जिसमें 3 मशकूक अफराद के नाम थे। दूसरे नंबर पर बेनजीर भुट्टो की जानिब से मार्क सीगल और दीगर अफराद को भेजी गई उन ईमेल्स की नकूल जिनमें जनरल मुशर्रफ से खतरात का जिक्र था। तीसरे नंबर पर बेनजीर भुट्टो की असल वसीयत की एक कॉपी। चौथे नंबर पर बेनजीर भुट्टो और जनरल मुशर्रफ के माबीन जिस हतमी मुआहिदा का तबादला हुआ था, इसकी एक कॉपी। और पांचवें पर सिक्योरिटी से मुतल्लिका अमूर पर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर रहमान मलिक और हुकूमत पाकिस्तान व हुकूमत सिंध के माबीन खतो किताबत की नाकूल। FIA के साबिक सरबराह तारिक खोसा के मुताबिक दर्ज बाला दस्तावेजात के मुतालबे पर रहमान मलिक की जानिब से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था। तारिक खोसा ने डिफॉल्टिंग स्टेट में मजीद लिखा कि इस दौरान 5 गिरफ्तार शुदा मुल्जमान एतजाज शाह, शेर जमान, हुसैन गुल, मोहम्मद रफाकत और रशीद अहमद से तफ्तीश और चंद दीगर अहम तरीन लीड से हमें मालाकंड के रिहायशी अबादुर रहमान की गिरफ्तारी का इशारा दिया। हमारा मानना था कि अबादुर रहमान ने बेनजीर भुट्टो के कत्ल में बुनियादी किरदार अदा किया था, ताहम ये बुनियादी मंसूबा साज खैबर एजेंसी में मई 2010 में अवलीन ड्रोन हमले में मारा गया या पाकिस्तान के जंगी हथियारों की जानिब से किए गए हमले में मार दिया गया था। तारिक खोसा ने लिखा कि एक और मुश्तबा शख्स अलकायदा के नंबर 3 रहनुमा और माली व ऑपरेशनल चीफ मुस्तफ़ा अबू यजीद उर्फ शेख सईद अल मिस्री थे, जिनके बारे में कहा गया था कि उन्होंने मुजाहिदीन को शिकस्त देने का अज़म करने वाले अमेरिका के सबसे कीमती असासे के खात्मा की जिम्मेदारी कबूल की थी। इनके बारे में कहा जाता है कि वो 22 मई 2010 को शुमाली वजीरिस्तान में CIA के ड्रोन हमले में मारे गए थे।